صليت. الحمدللہ اس سال کے ماہ رمضان المبارک کا آج آخری جمعہ المبارک ہے. اللہ پاک نے ہمیں رمضان المبارک میں جو توفیق بخشی، اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں، اپنی بے حد و بے حساب رحمت کے صدقے میں، وہ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کی قبول و منظور فرمائے. آمین. آج کا موضوع جو گفتگو کا میں نے چنا ہے وہ ہے اللہ کا شکر ادا کرنا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں. یہ زندگی ایک نعمت ہے. کیا ہے؟ اس نعمت پر اگر ہم شکر ادا کرتے رہیں تو اللہ رب العالمین اس زندگی میں ہمیں زیادہ نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے گا. الحمدللہ جن لوگوں نے روزے رکھے، تراویحوں میں قرآن پاک سنا، سنایا، پڑھا، پڑھایا، تلاوت قرآن پاک کی، ذکر اذکار کیا، اور جو معتکفین ہیں، جو اعتکاف بیٹھنے والے ہیں، ان میں اعتکاف بیٹھا. رات 27ویں کی جو گزری ہے، اس رات میں اکثر مساجد میں قرآن کریم کا ختم مبارک تراویحوں میں مکمل ہوا. اکثروں میں ہو گیا ہے، اور کچھ بعض لوگ 28 کو بھی کرتے ہیں، 29 کو بھی. تو اللہ رب العالمین ان تمام کا یہ پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا قبول و منظور فرمائے. ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس پاک ذات نے ہمیں اس سال یہ رمضان المبارک کی نعمت عطا فرمائی. سبحان اللہ. اللہ رب العالمین آئندہ سال بھی اسی طرح ہمیں صحت اور تندرستی کے ساتھ یہ مہینہ عطا فرمائے تو ہم انشاءاللہ اسی طرح اللہ کے اس مہینے کی قدر کریں گے اور عزت کریں گے اور اس کا شکر ادا کریں گے. لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہارے جو نعمتیں ہیں، جن نعمتوں پر تم شکر ادا کرتے ہو، میں ان میں اضافہ کروں. اب زندگی بھی نعمت ہے، ایمان بھی نعمت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی نعمت ہے، اور یہ جتنے بھی نیک اعمال ہیں یہ تمام کی تمام نعمتیں ہیں. اولاد بھی نعمت ہے، رزق بھی نعمت ہے، والدین بھی نعمت ہیں، اور اچھے اور نیک لوگ بھی اللہ تعالیٰ نے نعمت بنائے ہیں. اور ان میں ایک ایسی نعمت کا بھی ذکر ہے کہ جن کو ہم لوگ بھول جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یعنی جن کی وجہ سے یہ نعمتوں کا اور شکر کا ہمیں پتہ چلتا ہے، اس نعمت کو ہم بھول جاتے ہیں، پرواہ ہی نہیں کرتے. اور وہ کون سی نعمت ہے؟ اللہ رب العالمین نے عطا کی ہے علماء کی صورت میں.
یہ بھی ایک نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ مانتے ہیں اس کو نعمت کے نہیں؟ جو نہیں مانے گا پھر اس کو اللہ کے قرآن سے اور حدیث سے جو دلائل آئیں گے تو وہ ماننا پڑے گا۔ ہم ایمان والے اس کو بھی نعمت مانتے ہیں کہ علماء جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیے ہوئے ہیں یہ بھی نعمت ہیں۔ یہی ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارا ایمان کیسے بچتا ہے، ہمارا ایمان کیسے محفوظ رہتا ہے، ہم کون سا عمل نہ کریں، کون سا عمل کریں، کون سے عمل سے ہمارے لیے سزا ہے اور کون سے عمل سے ہمارے لیے جزا ہے۔ یہ علماء بہت بڑی نعمت ہے، ہم شکر نہیں ادا کرتے۔ کس طرح؟ نہ زبانی کلامی اور نہ ہی عملی طور پر۔ تو اگر یہ سوچیں کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ جو میرے دین کے وارث تھے، جن کو میں نے اپنے دین کا وارث بنایا تھا، مصلی کا دین کا وارث بنایا تھا، جو تمہیں دین سکھاتے تھے، دن رات وہ تمہارے ایمان کی حفاظت کرتے تھے، تو تم نے ان کے ساتھ کیسا سلوک رکھا؟ بتائیں، پھر کیا جواب دیں گے؟ کیسا سلوک کرتے ہیں ہم؟ اب تو کوئی بھی نہیں بولے گا، اب تو سارے بہت ہی نیک اور بہت ہی اچھے سلوک والے ہوں گے۔ اور جب حرکتیں کرتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں علماء کو، تو پھر اس وقت کوئی دھیان نہیں رہتا، کیوں؟ شیطان ان سے ان کے اعمال ضائع کرواتا ہے۔ اعمال ضائع ہوتے ہیں، علماء سے نفرت کی وجہ سے لوگوں کے اعمال ضائع ہوتے ہیں۔ علماء سے محبت اور ادب اور ان کی خدمت کی وجہ سے اعمال آپ کے محفوظ ہوتے ہیں۔ سن لیں، سمجھ نہیں آ رہی بات؟ اس میں آپ لوگوں کا فائدہ ہے۔ جو بات میں سمجھا رہا ہوں وہ غور سے سمجھیں، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ علماء تو اس رمضان المبارک میں ان کے ساتھ بھی پیار کریں اور ان کا شکریہ ادا کریں۔ نہیں کرتے، نہ 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 یہ نہ کریں۔ شیطان کہتا ہے کہ نہ اے کام نہ کریں، کاٹا بہ جائے گا، دن بہت نقصان ہو جائے گا تمہارا۔ باقی جتنے بھی کام ہیں ان کا جو بھی اجر اور ثواب ہے، علماء کی خدمت اور پیار کا اجر اور ثواب سب سے افضل ہے۔ مسئلہ بن گیا بھی ایک ہی کہتا ہے مولوی صاحب یہ کیسے کریں ہم، بہت مشکل کام ہو گیا، کیونکہ جس میں زیادہ فضیلت اور زیادہ اجر ہے شیطان وہ کام نہیں کرنے دیتا۔ چھوٹے 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 جس میں دکھاوا آ جائے وہ کروا دے گا، اے کر لا کر، یہ نہ کر، یہ کو کام۔ شیطان کان میں وسوسے ڈالتا ہے، دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ دنیا کی رنگینی جو ہے اس وقت ہمارے دلوں میں گھر کر چکی ہے، دلوں میں بس چکی ہے، اور دین سے محبت ہماری ہمیں پتہ ہی ہے کہ کتنی ہے۔ یہ تو رمضان المبارک کا مہینہ ہے نا، پہلے رمضان المبارک کو مسجد فل ہوتی ہے، دوسری رمضان المبارک کو آدھی ہوتی ہے، تیسری کو چوتھا حصہ، اور چوتھی رمضان المبارک کو 2 صفیں ہوتی ہیں، 5ویں کو 1 ہوتی ہے، اور 6 کو آدھی صف ہوتی ہے، 7ویں میں 8 آدمی ہوتے ہیں۔ ہمارا تجربہ ہے الحمدللہ۔ اور جو باقی دن ہیں آپ کو پتہ ہے، دوسرے باقی مہینے وہ تو پھر آپ کی من موج ہے نا، جب دل چاہا آ گئے، جب دل چاہا نہ آئے، مرضی کے مالک ہیں۔ بے شک اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے ہمیں
اپنے جسم پر اپنے کام کاروبار میں تھوڑا سا اختیار دیا ہے جس کو جائز استعمال کرنے کا ہوتا ہے. تھوڑا سا اختیار ہے، آدھا اختیار ہے. آدھا اختیار کوئی نہیں ہے، نہ اپنی جان پر نہ اعمال پر. اعمال کے اندر بھی آدھا اختیار ہے اور جان کے اوپر بھی آدھا اختیار ہے. کلی اختیار اللہ رب العالمین نے اپنے پاس رکھا ہے. اگر اللہ رب العالمین کلی اختیار انسان کو دے دیتا اور موت نہ ہوتی تو سارے فرعون ہی ہوتے. فرعون سارے. کس طرح کہ انسان کے اندر شیطان جب داخل ہو جاتا ہے تو پھر اس سے اپنے آپ کو رب ہونے کا دعویٰ کروا دیتا ہے. کیا کرواتا ہے؟ رب ہونے کا. اور یہ شیطان ان لوگوں میں داخل ہوتا ہے جو لوگ دین سے نفرت رکھتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اور جو دین سے محبت رکھتے ہیں، علماء سے محبت رکھتے ہیں، ان کے اندر عاجزی آتی ہے، ان کے اندر خدمت آتی ہے، ان کے اندر محبت آتی ہے، ان کے اندر مخلوق کی ہمدردی، پیار آتا ہے، اور وہ لوگ اللہ رب العالمین کے محبوب اور نیک بندے بنتے ہیں. اب دیکھ لیں، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم نے کیا بننا ہے. تو سوچیں کہ جو رمضان المبارک ہمیں پیغام دے کے جا رہا ہے، ہم نے جو اس رمضان المبارک میں اللہ رب العالمین کے احکام کی کوشش کی ہے، جتنی بھی ہوئی ہے، الحمدللہ یہ بڑی محمود ہے. اس کی تعریف ہونی چاہیے. ہم تعریف کرتے ہیں، یہ نہیں کہ ہر وقت مذمت ہی ہوتی رہے. اللہ رب العالمین بھی یہی چاہتا ہے کہ تم جو میں نعمتیں دیتا ہوں ان کا چرچا بھی کرو اور ان کا شکر بھی ادا کرو. سورۃ الضحیٰ کی آخری آیت، آیت نمبر 11 میں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو میں نعمتیں عطا کرتا ہوں ان کا تذکرہ بھی کرو، ذکر بھی کرو. علم ایک نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی میں اگر بیان ہی نہ کروں اس کو، یہ نہ شکری ہوگی. جو علم اللہ نے عطا کیا ہے، حکم دیا ہے کہ اس کو بیان بھی کر، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے. میں چھپا کے رکھوں تو یہ تو چونکہ میرا منصب بھی نہیں ہے. میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کے پاس نافع علم ہے، کوئی علم کی اچھی کنفرم مستند بات ہے، تو اس کو چھپانی نہیں چاہیے. وہ بھی ایک نعمت ہے. اور اسی طرح جو دنیا کی نعمتیں اللہ رب العالمین نے مختلف شکلوں میں عطا کی ہیں، ان تمام پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. کس طرح؟ جس طرح اس نے ان کو استعمال کا حکم دیا، اس طرح استعمال کر کے ہم ان کا شکر ادا کر سکتے ہیں. اگر کسی کو اللہ نے مال دولت دی ہے، جس پہ فرض ہے، جس پہ زکوٰۃ فرض ہے، وہ زکوٰۃ ادا کرے، اور جس پہ فطرانہ ہے وہ فطرانہ ادا کرے. اسی طرح جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، ان کو جس طرح حکم دیا ہے استعمال کرنے کا، اسی طرح استعمال کرے اور وہ اس کا شکر ادا کرنا ہے. یہ شکر ادا کرنا ہے. اگر اس کے حکم کے خلاف استعمال کریں گے تو پھر یہ ناشکری. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو بندہ میرا شکر ادا کرے گا نعمتوں پر، میں ان کی نعمتوں میں اضافہ فرما دوں گا. تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے. اور رمضان المبارک میں جو ہم انسان ہیں، بتقاضۂ بشریت کوئی غلطیاں، کوتاہیاں، کمیاں، کمزوریاں، کوئی خطائیں ہوئی ہیں، اپنے پیارے حبیب کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ، سنت عطا فرمائے.